اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی اے پھر جدو پڑھیا ہوتا نا اقبال مشرف نے تے انہیں کدی بھی نہیں سی کہنا پہلے پاکستان. ہاں جی اقبال دا پڑھیا ہوتا نا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیدنا صدیق اکبر نو کیا جناب ان حالات لشکر اسامہ بار نہ بھیجو, حالات کوئی نہیں ٹھیک, مدینہ پاک تے حملہ ہو جانا ہے, مدینہ پاک خالی ہو جانا ہے. تے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا مجھے وطن کا جھانسا دے کر حضور کے فرمان میں ترمیم کا حکم دیتے ہو؟ فرمایا لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. باقی میں گیا رہ گیا میں اور اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں. اے امام عبدالرؤف مناوی تے انہاں پردہ دار عورتوں دا نام ہی لیا, لیکن میں نہیں لینا چاہتا. جس قوم نو لا الہ الا اللہ نہ دی ہوئے تو انہوں تے الجھن وچ پانے والیاں باتاں نا. ایدے امام عبدالرؤف مناوی لکھیا کہ آپ نے کیڑی ڈاڈی گل کی تھی. آپ نے فرمایا کہ جنگل دے درندے آن تے صدیق نو بھی ٹنگو نپ کے لے جان, دروگ کے لے جان. مدینہ جے خالی یہ بندہ کوئی نہیں تے جنگل دے درندے آ گئے تے پردہ دار عورتاں جڑی اندر بیٹھیاں انہاں نو بھی ٹنگا تو گھسیٹ کے لے جان. لان فض تو جیشا اسامہ تک کما امر رسول اللہ, لشکر اسامہ ایسی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جدوں حضرت سعد بن معاذ چلے گئے نا تے میں ایک گل ان کرن لگا کہ جیڑا بندہ حضور دے محافظ نو کوئی گل کرے نا حضور پھر خود اپنی طرفوں جواب دیں گے. حضرت سعد دی جیڑی رگے اکھل کٹی نا اس نے تیر چلاندے ہویا اللہ اکبر اللہ. حبان بن قیس بن عارقہ رما سعد بن معاذ بسام فقطع اکحلہ فلما اصابہ قال خذها وانا ابن العارقہ. اور رسول اللہ نے پھر اس کا جواب کیا دیا, عرق اللہ وجہک فی النار. سعد بن معاذ نے جدوں نے تیر ماریا نا تے آپ دی رگے اکھل کٹ گئی تے کہنے لگا ہن مزہ لے آئی محمد عربی دی طرف آیا لڑن تے ویکھ میں تیرا رگے اکھل کٹ دتی. تے نبی علیہ وہی لفظ حضور نے پھر لے کے وہ کہنے لگا انا ابن عارقہ. تو میرے آقا و مولا نے سعد بن معاذ دی طرف جواب دیتا, فرمایا عرق اللہ وجہک فی النار, فرمایا اللہ تیرا چہرہ اگ جلا دے, تو میرے غلام نو تیر ماریا. بس اے گل ہے جیڑی قیامت تک ناموس رسالت تے جڑا بندہ خالی گل کرے اے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. لوگ ساڈے بارے بہت بک بکارے کر دین, لکھاں واری کوئی کرے, اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں جواب ادھروں ملے گا انہوں. اے میرے ہاں جی کیوں جی ہاں جی تے ساڈا گھوڑا بے لگام کہندے مولانا ہوش سے بات کرے. میں آکھا جلیا ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اونٹنیاں واسطے بے لگام ہویا, حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی سن اور لے جا رہے سن تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا ساڈے کیپٹن طارق صاحب کہندے میں گھوڑے بھی اگے اگے جاندے ہیں جی. اے کہندے نے بھائی صحابہ نے جدا کیا نا بھائی گھوڑے اسی سمندر ڈال دئیے تے اے مطلب نہیں سی کہ بھائی گھوڑے پیچھا نہیں, گھوڑے بھی انج صحابہ نو کردے سن چلیے جی چلیے. ہاں گھوڑے دے جسم صحابہ نو اگے کر رہے سن کہ چلو جی اے سمندر پاؤ گھوڑے اج کی کرنا ہے تسی. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی انج کر رہے سی, چلو جی حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی ہیں تے تسی اجے سپیڈ نہیں پکڑی. حضرت ابو قتادہ نو وہ گھوڑا کہہ رہے, حضرت ابو قتادہ انہوں چھک دے سن, یار رسول اللہ جے جا رہے ہیں تو پیچھے چل. گھوڑا کہے نہیں میں اگے جانا. پھر وہ چھکن تے آخر پھر گھوڑا ہی سی جڑا قابو نہیں سی آ رہا. میرے آقا نے مڑ کے ویکھیا کہ ابو قتادہ دا گھوڑا میری اونٹنیاں دی ناموس واسطے بے قابو ہو رہا. تے میرے آقا نے نہیں فرمایا ابو قتادہ روک گھوڑے نو, اتنا کی جلدی ہے. جدو گھوڑے دی بے قابو ہونا حضور نے ویکھیا تے فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحب کلہ, فرمایا ابو قتادہ تو گھوڑے کو لے کر چل, اللہ تیرے ساتھ.